الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے شب برات کے تعلق سے انشاءاللہ بولنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیہا یفرق کل امر حکیم. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. مبارک ہو مومنو آئی شب برات، مبارک ہو مومنو آئی شب برات. رحمت خدا بن کے چھائی شب برات. رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو. ہم نے ہے اس لیے بنائی شب برات. کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات، کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات. خود مصطفیٰ نے منائی ایسے شب برات، خود مصطفیٰ نے منائی ایسے شب برات. سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی، سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی. کیجئے کچھ ان کے حق میں بھلائی شب برات، کیجئے کچھ ان کے حق میں بھلائی شب برات. حضرات محترم، یہ ماہ مکرم شعبان المعظم کا ہے. حضور تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہینہ بڑی عبادت و ریاضت میں گزارتے تھے. ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جناب سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے. قالت كان يصوم شعبان كله وكان يصوم شعبان قليلا. وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے شعبان کے روزے رکھتے سوائے تھوڑے دنوں کے، سارے شعبان کے روزے رکھتے. مشکات شریف صفحہ نمبر 178. ما ثبت بالسنہ میں شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. حضرات محترم، اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معلوم ہوا کہ محبوب کبریاء علیہ التحیۃ والثناء کو شعبان کا مہینہ محبوب تھا، اسی لیے اس میں زیادہ روزے سے رہتے تھے. اور اس کے متعلق فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. محبت کا یہ اصول ہے کہ محبوب کی ہر شے محبوب ہوا کرتی ہے. محترم حضرات، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب مہینہ شعبان المعظم سارا ہی عظمت و برکت والا مہینہ ہے. ہم اس کو شعبان المعظم سمجھتے اور کہتے ہیں، مگر اس میں ایک ایسی رات بابرکت رات ہے جو بڑی برکت والی ہے، جسے شب برات کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں رب کائنات کا ارشاد مبارک ہے فیہا یفرق کل امر حکیم. اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام. پارہ 25 سورہ دخان آیت نمبر 3. اس کی تفسیر میں مفسر شہیر مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سال بھر کا ارزاق، آجال اور احکام اسی رات میں بانٹ دیا جاتا ہے.
اور صاحب تفسیر روح البیان اس آیہ مقدسہ کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں روزی رزق کا پروگرام حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد فرما دیتا ہے، اور اعمال و افعال کا پروگرام آسمان اول کے فرشتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا جاتا ہے، مصائب و آلام کا پروگرام حضرت عزرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تفسیر روح البیان صفحہ 598 جلد نمبر 3۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم پیغمبر رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ شعبان المعظم میں آپ کے روزے دار رہنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا شعبان سے شعبان تک مرنے والوں کی اجل لکھی جاتی ہے، تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل یعنی موت لکھی جائے تو میں روزے دار ہوں۔ الترغیب و ترہیب صفحہ 209۔ حضرات محترم، ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوا کہ شب برات وہ رات ہے جس میں سارے سال میں واقع ہونے والے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ سے بخشش حاصل کرنے کے لیے اس رات کو عبادت و ریاضت، توبہ و استغفار میں گزارے۔ کچھ لوگ اس رات میں توبہ و استغفار اور عبادت کرنے کو برا کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی روایت حدیث پاک میں آتی ہے۔ غوث السمدانی، قطب ربانی، شہباز لا مکانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب بنیت الطالبین میں ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور آسمان کی طرف اٹھاؤ۔ میں نے پوچھا یہ کیسی رات ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا هذه لیلۃ یفتح اللہ سبحانہ وتعالی فیہا 300 باب من ابواب الرحمہ یغفر لکل من لا یشرک به شیء الا ان یکون ساحرا او کاہنا او مدعا من خمر او موسرا علی الربا فإن هؤلاء لا يغفر لهم حتى يتوبوا۔ ترجمہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جو مشرک نہ ہو۔ اس رات میں بخشش فرما دیتا ہے، مگر جادوگر، ہمیشہ شراب پینے والا اور سود خور کو اس رات میں نہیں بخشتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ اسی لیے اس رات میں توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ توبہ و استغفار کے بہت بڑے فوائد ہیں، اور یہ حوالہ بنیت الطالبین صفحہ 527۔ اور روایتوں کے اندر بھی اس کے بڑے فضائل ہیں، اور اس ماہ مکرم کے روزوں کی بھی بڑی فضیلت ہے، جس کے بارے میں ماہ شعبان المعظم کے روزے کی فضیلت میں کئی احادیث مروی ہے، ذیل میں انہیں بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا قدس سرہ یہ حدیث نقل فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصوم بعد رمضان شعبان لتعظیم رمضان۔ رمضان کے بعد سب سے افضل شعبان کے روزے ہیں تعظیم رمضان کے لیے۔ فتوی رضویہ جلد 4 صفحہ نمبر 659۔ اور ایک کتاب کے اندر بھی اس کا حوالہ ہے، فتوی فیضان شب برات، اس کے اندر بھی اس کا حوالہ موجود ہے۔ اور ایک روایت کے اندر اور آتا ہے کہ مغرب کے بعد 6 نوافل، یہ کب پڑھنے ہیں؟ شب برات کو، مغرب کے بعد۔ معمولات اولیاء کرام رحمہ اللہ سے ہے کہ مغرب کی فرض سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں۔ پہلے 2 رکعت سے
پہلے یہ نیت کیجئے یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ دوسری 2 رکعت میں یہ نیت فرمائے یا اللہ عز و جل ان 2 رکعت کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ تیسری 2 رکعت کے لیے یہ نیت کیجئے یا اللہ عز و جل ان 2 رکعت کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ ان 6 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد جو چاہے وہ سورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیجیے۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد پوری پڑھے یا 1 بار سورہ یاسین شریف پڑھیے، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک اسلامی بھائی بلند آواز سے یاسین شریف پڑھے اور دوسرے خاموشی سے خوب کان لگا کر سنے۔ اس میں یہ خیال رہے کہ دوسرا اس دوران زبان سے یاسین شریف بلکہ کچھ بھی نہ پڑھے۔ اور یہ مسئلہ خوب یاد رکھیے کہ جب قرآن کریم بلند آواز سے پڑھا جائے تو جو لوگ سننے کے لیے حاضر ہیں ان پر فرض عین ہے کہ چپ چاپ خوب کان لگا کر سنیں۔ انشاءاللہ عز و جل رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ چپ چاپ سننے کی تاکید اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 204۔ اور اس رات میں ہو سکے تو ایک عمل یہ بھی کر لے، دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 170 صفحات پر مشتمل کتاب اسلامی زندگی صفحہ نمبر 134 پر ہے۔ اگر اس رات یعنی شب برات 7 پتے بیری یعنی بیر کے درخت کے پتے لیے جائیں، بیر اس راجستھانی علاقے کے اندر بوٹی کو کہتے ہیں، اس کے 7 پتے لیے جائیں، پانی میں جوش دے کر پانی کے اندر گرم کر کے جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو غسل کرے۔ انشاءاللہ عز و جل تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ حضور اعلی حضرت اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا اس پر عمل رہا ہے۔ فضائل شعبان و شب برات صفحہ نمبر 36۔ یا الہی رحم فرما، مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے، خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، جب پہنچے درے پاک پیغمبر کے حضور ایمان کے ساتھ اس وقت اٹھانا مولا۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔